جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ بیٹا ہم اپنا چیپٹر جو ہے وہ ریویژن ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے الحمدللہ۔ کورس بیٹا ہمارا فرسٹ ٹرم کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، تو ہم نے بیٹا شروع سے سارے چیپٹر جو ہیں وہ اس کی ہم نے ریویژن جو ہے وہ سٹارٹ کرنی ہے۔ تو بیٹا فرسٹ والے جو دو سلیبس کے مطابق جو ہمارے چیپٹرز ہیں، اللہ پر ایمان یعنی کہ توحید، وہ چیپٹر ہم نے کر لیا ہے۔ نیکسٹ الحدیبیہ، یہ بھی ہم نے چیپٹر کر لیا، اور اب بیٹا ہم طہارت و پاکیزگی، یہ ہمارا چیپٹر ہے، اس کی ہم ریویژن کریں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ طہارت اور پاکیزگی کہتے کسے ہیں، ہم اس کا مفہوم پڑھیں گے۔ تو پاکیزگی کو عربی زبان میں طہارت کہتے ہیں۔ بیٹا یہ یاد رکھنا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے عربی زبان میں اس کو پاکیزگی کو طہارت کہتے ہیں، اور طہارت محض صفائی ہی نہیں بلکہ اس سے مراد جسم، جان، لباس اور ماحول کی پاکیزگی ہے، کہ صرف محض صفائی نہیں کر لی بلکہ اپنے جسم، اپنے آپ کو، اپنی روح کو ہر طرح سے پاک رکھنا، ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کی برائی سے اپنے آپ کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو ہر طرح سے کی گندگی سے بچا کر رکھنا، اپنے آپ کو پاک رکھنا، اسے طہارت کہتے ہیں۔ تو طہارت جو ہے بیٹا مسلمانوں کی زندگی کا بے حد اہم جو ہے وہ اصول ہے، ان کی زندگی میں، اس کی مسلمانوں کی زندگی میں طہارت کی بہت اہمیت ہے۔ اسلام نے تو آپ کو پتہ ہے بیٹا صفائی پر اتنا زیادہ زور دیا ہے، ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھ لیں، آیات میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، انہیں دوست رکھتا ہے۔ کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ ثیابک فطہر، اپنے کپڑے صاف رکھیے۔ ہماری احادیث دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پر النظافۃ من الایمان، کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، الطہور شطر الایمان، ایمان جو ہے وہ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ تو ہماری احادیث اور آیات، ہماری قرآنی آیات ہمیں ہر طرح سے جو ہے وہ صاف ستھرا رہنے پر، اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو، ارد گرد کے ماحول کو، یعنی کہ جس چیز سے ہم تعلق رکھتے ہیں ہر چیز کو صاف ستھرا رکھنے پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ اب بیٹا ہم صبح اٹھیں، شروع سے لے کر اینڈ تک سارے دن کا جائزہ لیں، ہر وہ چیز جو ہمارے ارد گرد ہے ہمیں اس سے صاف ستھرا رکھنے، صاف ستھرا رہنے کی تلقین کی گئی۔ صبح اٹھ کے جو ہے ہم جب وضو کرتے ہیں تو وضو بھی بیٹا ایک صفائی کا ہی ذریعہ ہے، اپنے آپ کو صاف کرنا۔ نماز پڑھتے ہیں، ہم غسل کرتے ہیں، ہم کپڑے جو ہے وہ چینج کرتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، اپنے گھر کو پھر صاف رکھنا، اپنے کمرے کو صاف رکھنا، اپنی چیزوں کو صاف ستھرا رکھنا، جن چیزوں کو استعمال کرنا، اب ہم گندی چیزیں تو استعمال نہیں نہ کر سکتے، جن چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں ان کو صاف کر کے اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھنا۔ پھر ہم جو ہے وہ جہاں جاتے ہیں گلی میں، محلے میں، اس کی صفائی کا خیال رکھنا۔ اس کو ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے کہ کوئی ریپر، کوئی کسی قسم کی گندگی اپنی گلی میں، اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں نہیں ڈالنی۔ کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، کوئی ریپر ہے، اس کو آپ نے ڈسٹ بین میں پھینکنا ہے، ادھر ادھر گندگی نہیں پھیلانی، اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے۔ پھر ہم اپنے سکول میں آ جاتے ہیں، سکول میں بیٹا وہاں پر بیٹھنے کے ہمیں آداب کتنے بتائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں کہ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے اساتذہ کے ساتھ جو ہے وہ کیسے رہنا ہے، کلاس میں کیسے آپ نے اپنے آپ کو مینٹین کر کے بیٹھنا ہے، کوئی کسی قسم کا گند نہیں ڈالنا، ایون پینسل تراشنی ہے یا کچھ تو آپ نے ڈسٹ بین کے پاس جا کر وہاں پر جو ہے وہ ڈالنا ہے۔ اب کوئی ریپر جو ہے آپ کے پاس ہے، اس کو آپ نے ڈسٹ بین میں پھینکنا ہے، ادھر ادھر گند پھیلانے سے منع کیا گیا۔ تو ہماری ساری زندگی ہی بیٹا اگر ہم جائزہ لیں شروع سے لے کر رات تک، ہر چیز میں ہم پوری طرح ہماری زندگی جو ہے وہ صفائی کے ارد گرد ہی گھومتی ہے۔ اب بیٹا ہم خود دیکھیں، گندگی جو ہے وہ کسی کو پسند نہیں ہوتی، گندی چیزوں جو ہے پاس پڑی ہوں یا کہیں گند پڑا ہو تو یہ اچھا نہیں لگتا، جو ہے ہماری روح، ہم خود کتنا ڈسٹرب ہوتے ہیں اس طرح چیزیں دیکھ کر۔ تو ہم ایون بیٹھتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارا ارد گرد، ہماری بیٹھنے کی جگہ، ہماری استعمال کرنے کی ہر جگہ جو ہے وہ صاف ستھری ہو، ہم گندی چیزوں کے پاس بیٹھنا یا ان چیزوں کو ہاتھ لگانا جو ہے وہ اچھا۔ تو یہ بیٹا ہمارے اسلام نے ہمیں یہ چیزیں دکھائی ہیں۔ تو طہارت جو ہے وہ مسلمان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو عبادت کے لیے طہارت جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ اسلام میں زندگی گزارنے کے رہنما اصول جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ ان اصولوں میں طہارت اور پاکیزگی کو بہت اہم اور بہت خاص درجہ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یہ بیٹا سورۃ مدثر کی آیت نمبر 4 ہے، آپ نے آیت نمبر یاد رکھنا اور چھوٹی چھوٹی آیات آپ نے یاد کرنی ہے، یہ نہیں بھولنا آپ نے آیات اور احادیث بیٹا یہ پوچھ بھی لی جاتی ہیں، ان کا ترجمہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے، اور ایم سی کیوز میں موسٹلی یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ فلاں آیت جو ہے یہ کس صورت کی آیت ہے یا کون سا اس کا صورت نمبر ہے یا کس سپارے کی، تو آپ نے جو ہے یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طہارت و پاکیزگی کا اہتمام کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، جو طہارت و پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں، جو پاک صاف رہتے ہیں، ان کو فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 222 ہے، 222 آیت نمبر ہے سورۃ بقرہ کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے، یا اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی طہارت کا اہتمام کرنے کی تاکید فرمائی، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو ایمان کا حصہ قرار دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، اس کا ترجمہ ہے کہ پاکیزگی جو ہے وہ صفائی یا ایمان کا حصہ ہے۔ گویا دین اسلام کی بنیاد ہی پاکیزگی اور طہارت ہے، کہ دین اسلام جو ہے وہ پاکیزگی اور طہارت کی بنیاد پر ہی قائم ہے، کہ اسلام نے ہمیں پوری طرح جو ہے وہ اس پر کیا حدیث ہے کہ پاکیزگی جو ہے صفائی ایمان کا حصہ ہے، یعنی کہ جو پاک ہے جو صاف ہے وہ ایمان میں اس کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، ہر طرح کی گندگی سے، ہمارے غسل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، ہمارے وضو کرنے کا طریقہ، بیٹا دن میں ہم 5 ٹائم جب وضو کرتے ہیں تو کیا خیال ہے کہ ہمارے نزدیک کوئی گندگی آتی ہے؟ نہیں بیٹا، ہم 5 ٹائم اپنے آپ کو گندگی سے دور کرتے ہیں، 5 بار دن میں ہم وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اسی طرح یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ اسلام نے بتائی ہیں۔ آگے نیکسٹ ہے کہ طہارت و پاکیزگی کی اہمیت۔ انسان فطری طور پر صفائی کو پسند کرنے والا ہے اور گندگی سے نفرت کرنے والا۔ بیٹا سب ہم خود بھی دیکھیں، فطری طور پر ہمیں گندگی پسند نہیں آتی، ہم صفائی کو پسند کرتے ہیں، صاف ستھرا رہنا، اپنے ارد گرد کے ماحول کو، ہم جہاں بیٹھے ہوتے ہیں، جو چیز استعمال کرتے ہیں، ہر چیز کو ہمارا کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز کو پاک صاف رکھیں، گندگی سے ہم دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، گندگی کو ہم پسند نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اور باطنی، یعنی کہ ظاہری طور پر کہ ظاہری طور پر یعنی کہ دیکھنے میں کپڑوں کے طور پر، باطنی طور پر دونوں طرح کی پاکیزگی کا بہترین نمونہ تھے، کہ وہ اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھتے، اپنے کپڑوں کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو، اور دوسرا کیا تھا کہ اندرونی طور پر، باطنی طور پر پاک صاف ہونا کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو ہر طرح کے گندے اور برے خیالات سے پاک رکھنا، کسی بھی شخص کسی کے خلاف اپنے دل میں کوئی بھی بری جو ہے وہ پیدا نہ ہونے دینا، برا خیال، کسی کے بارے میں برا نہ سوچنا، کسی کی چغلی نہ کرنا، کسی کی جو ہے برائی نہ کرنا، کسی کو برائی کی طرف مائل نہ کرنا، شیطانی وسوسوں کو اپنے قریب نہ آنے دینا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس میں آتی ہیں کہ اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی طور پر پاک صاف رکھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس جو ہے وہ اگرچہ عام ہوتا، سادہ سا وہ لباس استعمال کرتے، مگر ان کا لباس پاک صاف ہوتا، وہ پاک صاف لباس پہنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ ہاتھ دھوتے اور کلی کرتے۔ جب غسل فرماتے تو سر اور داڑھی کے بالوں کو کنگھی کر کے اچھی طرح جو ہے وہ ان کو سنوارتے، اور سر میں تیل اور خوشبو لگاتے۔ اگر کسی شخص کے سر اور داڑھی کے بال جو ہے بکھرے ہوئے دیکھتے تو ایسے شخص کو اپنی حالت جو ہے وہ درست کرنے کا حکم دیتے۔ ناخنوں کو تراشتے، یعنی کہ بیٹا یہ دیکھیں، اپنے بالوں کو سنوارنا، ناخن کاٹنا، اپنے اندرونی طور پر، بیرونی طور پر اپنے آپ کو صاف دیں، بیٹا یہ سب جو ہیں وہ صفائی کی ہی جو ہے آپ کو پتہ ہے، بیٹا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو جسے سنت کہتے ہیں، سنت کے طور پر ہم اس کو جو ہے پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ تو اگر ہم یہ اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں، اپنے بال سنوارتے ہیں، اپنے ناخن تراشتے ہیں، تو اگر ہم اپنے دل میں یہ نیت لے آئیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، ان کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ بیٹا ہمارے لیے اپنے آپ کو تو سنوارنے میں آتا ہی ہے، یہ ہمارے لیے دگنے
بڑے ثواب کا باعث ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچ کر کہ ہم جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کر رہے ہیں۔ تو بیٹا آج کا چیپٹر اتنا ہی ہے، آج آپ نے اتنے ہی چیپٹر کی ریویژن کرنی ہے، اس کو بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ طہارت و پاکیزگی یہاں سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی اہمیت، وہ کس طرح اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے، یہاں کے آج جتنے ہم نے پوائنٹ جو ہے پڑھے ہیں یہاں تک صرف آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم اس چیپٹر کو کمپلیٹ کریں گے اور ساتھ میں بیٹا اس کے مشقی سوالات ہو میں آپ کو دوبارہ جو ہے وہ کرواؤں گی۔ تو بیٹا جس چیپٹر میں کوئی کسی قسم کی پرابلم ہے، کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہے، جو چیز سمجھ نہیں آئی، کہیں سے آپ کو مشکل لگ رہا ہے، تو بیٹا آپ مجھے بتا سکتے ہیں، دوبارہ جو ہے وہ مجھے کہہ سکتے ہیں، میں آپ کو وہ چیپٹر دوبارہ سے ریوائز کروا دوں گی، دوبارہ سے پڑھا دوں گی۔ تو کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیٹا آپ نے لیسن بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔